connecting communities around the world. ACE TV, always ahead. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں اطہر خان ایس ٹی وی میں آج آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. ہمیشہ کی طرح جیسے ہمارے شہر حیدرآباد دکن کی جو عظیم شخصیتیں ہیں، ہمارے ہی شہر کی شان جو حیدرآباد کی شان ہے، رہتے شکاگو میں بھی ہے، حیدرآباد میں بھی ہے، فرسٹ اوورسیز سٹیزن آف انڈیا، جنہیں کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ سے، بڑے بگ بردر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں امریکہ میں. تو آج آپ جانیں گے ان کے تعلق سے اور حیدرآباد سے ان کی جو محبت ہے اور ہماری کمیونٹی سے، ہماری یوتھ سے جو فکر ہے اس تعلق سے بھی، اور ان کے سفر جو حیدرآباد سے شمشاباد سے بینگ اے لینڈ لارڈ جسے اپنا کریئر شروع کیے ہیں وہ، اور بہت ہی فیمس شخصیت ہندوستان کی اور عالمی شہرت یافتہ بھی، ماشاءاللہ ہر ایک کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. تو چلیے دوستو، ملاقات کرتے ہیں نن ادر دین جناب افتخار شریف صاحب، آپ کی رہائش پہ ارم گارڈن شمشاباد میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ. سو آئی لائک ٹو ویلکم یو دس پروگرام سر. تھینک یو. سو جیسے میں بالکل ہی پریسائز تعارف دیا ہوں، جیسے آپ تو ماشاءاللہ یو ڈیڈ اے لاٹ ٹو دا کمیونٹی، اینڈ ماشاءاللہ آپ جہاں پہ اپنے شہر کی محبت کا ذکر آئے گا تو ہمیشہ جو ہے آپ کا نام فخر سے لیا جاتا ہے، اور سب انتظار کرتے ہیں آپ کے شہر آنے کا، تاکہ جو ہے بہترین چیزیں کرتے آئے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، وچ انکلوڈز ہمارے شہر کے جو کلچرل پروگرامس اینڈ پولیٹیکل پروگرامس اینڈ ہر نوعیت کا جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے. آپ ایک فلانتھروپسٹ ہے، ہر ایک کی مدد کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو چلیے دوستو جانتے ہیں، سب سے پہلا سوال ہمارا ہے آپ سے کہ آپ کا کریئر، جو آپ کا بچپن تھا جب تو جو ہے شمشاباد سے، کیسے آپ کا بچپن رہا اور کیسے آپ کی اسٹڈیز، ایجوکیشن پھر کیسی رہی؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں پلیز. جی ضرور. بڑا ٹف تھا بچپن، ضروری. ایک تو ہم شہر سے دور رہتے تھے شمشاباد میں، تو یہاں سے جانا ٹرین میں، پھر وہاں سے بس میں جانا، ایک سفر لمبا، آلموسٹ 1.5-2 گھنٹے کا سفر جانے کا، 1.5-2 گھنٹے کا آنے کا ہوتا تھا. اور ٹرافک تو اتنی ہوتی نہیں تھی، لیکن ٹرین کا ہی 1 گھنٹہ، پھر وہاں سے بس میں ایک آدھا گھنٹہ لگتا تھا. میرا کسی بھی حال بچپن سے، کنڈر گارڈن سے لے کے 10th کلاس تک آل سینٹس ہائی اسکول جو ایبٹس پہ ہے گن فاؤنڈری میں، وہاں پہ پڑھائی ہوئی. اچھا اسکول تھا، بیس اچھا ملا. پھر اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ اور بی ایس سی آنرس نیو سائنس کالج نارائن گوڑا، اس زمانے کا وہ بھی اچھا کالج تھا. تو بڑی محنتوں سے ہمارے پیرنٹس، ماں باپ یہ سفر مکمل کرنے میں پورا ساتھ دیے. ورنہ والد صاحب کی ایک نوکری پہ 7 بچے بہت ہی مشکل تھا، لیکن اتنے کے باوجود بھی مجھے آل سینس میں رکھے، چھوٹے بھائی کو بھی اور چھوٹی بہن کو سینٹ اینس میں. تو ایسا سفر رہا، اور جو ہے کوئی لگژری لائف نہیں تھی، بالکل نارمل لائف. بچپن میں تو سائیکل پہ گھومنا پھرنا، گھر کا کام کاج پورا سائیکل پہ ہی کرتا تھا. تو اور خاص طور سے ابھی بھی مجھے اسکول میں بلاتے ہیں فار موٹیویشن آف دی اسٹوڈنٹس. تو ریکٹر ہمیشہ بولتا ہے کہ بچے یہاں قریب رہتے ہوئے بھی لیٹ آتے ہیں، تو ہم اتنی دور سے بھی جو ہے آ کے کبھی لیٹ نہیں ہوئے. انلیس ٹرینیں بند ہو گئے تو جاتے ہی نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ سے برابر صبح جانا، 7 بجے جا کے شام کے 6 بجے واپس آتے تھے گھر. اچھا ماشاءاللہ. سر جب ایجوکیشن آپ کا رہا یہاں سے، تو ٹرین میں کافی سفر کیا ہے، جی اینڈ ماشاءاللہ آل سینٹس کے تو آپ عالمنائی کئی پروگرامس میں بھی ایکٹیو رہتے ہیں. جی. تو ہندوستان میں رہتے ہوئے جب آپ فرسٹ ٹائم امریکہ
گئے یا انٹرنیشنل ٹریول کرے اس تعلق سے بھی بتائیں، چونکہ آپ کا جو یہ خاص پروگرام ہے وہ ہماری یوتھ کے لیے ہے کہ کیسے جو ہے ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے ترقی کرنے کے لیے، اور آپ جانے جاتے ہیں ماشاءاللہ افتخار بھائی اپنی انکساری، ڈاؤن ٹو ارتھ، بینگ سچ اے رچ پرسن، اس تعلق سے بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. تو ضرور بتائیں آپ جو پہلا سفر آپ کا رہا وہ کیسے رہا؟ وہ بی ایس سی کرنے کے بعد 1-2 سال یہاں جاب کیا ایز اے میڈیکل ریپرزنٹیٹیو. تو ڈسٹرکس میں بھی گھومنا پھرنا ہوتا تھا. جب تک تو خیر ایک موٹر سائیکل آ گئی تھی گھومنے کے لیے. بٹ 2 سال جاب کرنے کے بعد آخری جاب میری آئی ڈی پی ایل جو گورنمنٹ کی فارماسٹیکل کمپنی تھی وہ زمانے کی، وہاں پر کیا. پھر اس کے بعد فوری امیگریشن آ گیا تھا بڑی بہن کی طرف سے، انہوں نے اسپانسر کیا ہوا تھا تو امیگریشن آ گیا. اور 82 میں امریکہ جولائی 4 کے دن ہی پہنچا، جو کہ انڈیپینڈنس ڈے تھا وہاں کا. تو وہ جب تو ہم کو معلوم بھی نہیں تھا، 4 جولائی کو وہاں پہنچے. جو ہے ٹف لائف رہی وہاں بھی 2-3 سال تک کہ جو ہے بہت ہی کیا بولنا چاہیے کہ ایسی لائف کہ سونے کو بھی جو ہے ایک بیڈ شیٹ بھی نہیں تھی، تو فلور پہ ہی جو ہے نیوز پیپر بچھا کے سو جاتا تھا. اور یلو پیجز آتے تھے موٹے، وہ میرا تکیہ ہوتا تھا. تو ویسی لائف 1-2 سال گزری. اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سیٹ کر کے پھر میرے دوستان بھی آنے لگے. میں پہلا تھا جو میرے دوستوں میں جانے کا، تو کوئی میرے کو اوپر کوئی تھا نہیں. لیکن میرے جب دوست آنے لگے تو میں تھا. پھر ہم لوگ 1 دوست 2 دوست 4 دوست مل کے گھر میں رہتے تھے ایک. اور جب سامان وامان جما لیے اور یونیورسٹی بھی جانے لگا وہیں پہ نارتھ ایسٹرن الینوائے یونیورسٹی، جو وہاں کی بڑی مشہور تو نہیں بٹ میڈیاکر یونیورسٹی تھی، گورنمنٹ کی یونیورسٹی تھی الینوائے کی. تو وہاں پہ بی ایس سی آنرس بی ایس بولتے ہیں وہاں پہ، بی ایس پھر سے کرا. اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹ میں جاب کرتا تھا. تو نائٹ میں جاب اور دن میں کالج یونیورسٹی جایا کرتا تھا. تو ٹف تھی. بٹ جیسا یونیورسٹی ختم ہوئی ایک نوکری میرے لائن کی لیا بھی، میڈیکل ٹیکنالوجی سے کیا تھا میں. تو لیب میں بھی ایک جاب کیا، پر بڑی مشکل سے 6 مہینے کیا ہوگا. اس کے بعد سیدھا بزنس میں آ گیا. تو بزنس کی لائن جو ہے جب سے چل رہی ہے، اور آج تک بھی وہی بزنس لائن میں ہی ہوں. سب جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ ویری ویل کنیکٹڈ نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ میڈیا سے بھی. تو آپ کا جو جانتے ہیں لوگ فرسٹ اوورسیز سٹیزن، جو کہ میں سمجھتا ہوں اٹس اے ریمارکیبل ٹائٹل ہے، تو اس تعلق سے بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا، چونکہ اوورسیز سٹیزن بھی کافی پروسیس میں تھی کافی عرصے سے. جی ہاں انٹرسٹنگ سوال ہے. اور واقع میں اس کے لیے محنت کرنا پڑا. آلموسٹ یہ جب لانچ کری گورنمنٹ 2006 میں اس سے 10 سال پہلے سے لابی کرتا تھا اور مثالیں دیتا تھا کہ دیکھیے چائنا آج کتنی ترقی کر لیا. اٹ از آل بیکاز آف نان ریسیڈنٹ چائنیز. اور کئی اسرائیل ہے، اور اپنے انڈیا کے آزو بازو بھی جتنے بھی کنٹریز ہیں سب جگہ ڈوئل سٹیزن شپ الاؤڈ ہے، انکلوڈنگ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں. اور 2-3 پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کنٹریوں کے ایسے ہیں جو یو ایس سٹیزن بھی ہے اور جو ہے ان کے کنٹری کے سٹیزن بھی ہے. تو ڈوئل سٹیزن شپ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک قسم کا کانفیڈنس آتا ہے نان ریسیڈنٹس کو. تو اس سے نان ریسیڈنٹ جب انوالو ہوتے ہیں تو جو ہے ترقی اچھی ہوتی ہے. اگزامپل اپنا کمپٹیٹر بولو یا نمبر 1 بولو، چائنا ہے. چائنا کا جو ہر کوئی وہاں کا پولیٹیشین اور بڑا بزنس مین دیر آل یو ایس سٹیزنس. ہر پرائم منسٹر جب بھی یو ایس آتا تھے واشنگٹن، تو میں بھی جاتا تھا، انویٹیشن آتا تھا ایمبیسی سے، تو جا کے برابر یہی سوال کرتا تھا کہ سب کنٹریوں میں ہو رہا، انڈیا میں کیوں نہیں ہو رہا. تو سب کے نظر میں تھی یہ بات کہ یہ امریکنس چاہتے ہیں کہ ڈوئل سٹیزن شپ ہونا. تو واجپئی صاحب کی گورنمنٹ میں میرا لاسٹ ریپرزنٹیشن تھا کہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جا کے ضرور اپنے ایسوسیٹ سے بات کر کے انشاءاللہ کچھ راستہ نکالتے ہیں. تو انہوں نے نکالے جب تک وہ گورنمنٹ چلے گئی. پھر
4 में या 6 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई. सो लकीली वो लोग भी सपोर्ट करे वो आइडिया को वाजपेयी जी का. और वाजपेयी जी वाज अ टॉल लीडर. he didn't care बीजेपी कांग्रेस और व्हाट नॉट. he was the prime minister of Indian people. तो उन्होंने उसका जो है लोग भी सेम से जो है करे. और एक फॉरेन सेक्रेटरी शिकागो आया हुआ था तो उससे डिस्कशन चला, मिस्टर कृष्णा कुमार बोल के. तो उन्होंने भी डिस्कस किया. तो उन्होंने बोला कि यस ऑलमोस्ट ख़त्म पे है. वी विल लॉन्च इन द प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है जनवरी 8 से लेके 10 तक. सिग्निफिकेंस यही है कि महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो 10 जनवरी को वापस आए थे इंडिया को. तो दे वांट टू एंड दिस प्रवासी ऑन 10th of January एवरी ईयर. पहले एवरी ईयर होता था, शुरू हो के 15-16 साल हो गए, लेकिन अब एवरी अदर ईयर हो रहा है. तो हैदराबाद में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस हुई थी हाईटेक सिटी में. वो जो एक नया बड़ा हॉल बना था वहाँ पे, तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ. और मुझे 2-3 दिन पहले कॉलें आने लगी दिल्ली से कि भाई बी रेडी, यू आर बी रिसीविंग इट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर. यूजुअली अवार्ड्स जो देते हैं वो लोग वो 10th के दिन देते हैं. प्रेसिडेंट गिव्स द अवार्ड, बट प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नहीं, मैं ये अनाउंसमेंट हिस्टोरिकल है, ये हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट विल बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रवासी. तो गए हम फैमिली के साथ गए. तो उन्होंने फर्स्ट सेट ऑफ डुअल सिटीजनशिप का अनाउंसमेंट किया, which later on got name changed to overseas citizen. because जब dual citizen बोलते हैं तो then you need to have all the benefits, voting, वोट डालना और वोट लेना भी. तो वो राइट नहीं थे, so then they changed the name to overseas citizenship. तो बट हर न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स, हर न्यूज़पेपर, major newspaper of Delhi, they all announced it as dual citizenship, but it's not dual, it's overseas citizenship. तो ये सिलसिला रहा. और जनवरी 6, 2006 में मुझे वो अवार्ड प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों से वो ऑनर मिला. सर, जो 82 में आप हिंदुस्तान छोड़े और फिर आप तो फ्रीक्वेंटली हैदराबाद आते जाते रहते हैं, और जो शहर का जो चेंज हुआ है फ्रॉम नॉट 82 चलिए, जब तो ये 2000 के बाद अभी जो मेट्रो इन द मेकिंग है और जो काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं, तो आप बीइंग हैदराबादी, लाइक हाउ डू यू फील एंड कैसे आप अपने आप को जो है समझते हैं एज ए हैदराबादी, और क्या होना चाहिए? Hyderabadis have not changed. Neither myself or none of the Hyderabadis have changed. Yes, there is an influx of people from other states. We should welcome them. We should honor that they are coming to our state and our city. खास तौर से हैदराबाद और हैदराबाद के अतराफ में जो है जो immigration हो रहा है from within India, which is remarkable. और opportunities बढ़ते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलते हैं. आज देखें अपना बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल है. इट इज़ नथिंग लेस देन दुबई और सिंगापुर और एनीथिंग एल्स. So many tall buildings, so many IT companies, other companies, they all are coming to Hyderabad, which is good. And still we are the most economical real estate. आज अपना real estate काफ़ी कम है कंपेयर टू दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात और दूसरे. काफ़ी महंगाई हो गई, लेकिन people are preferring हैदराबाद इसलिए कि रियल स्टेट स्टिल कंट्रोलेबल और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है. यहाँ पे आपको उतना नहीं सुनने में आता जितना दिल्ली, बॉम्बे में होता है. स्टिल वी आर नॉट दैट मच कुछ से कि यहाँ पे क्राइम नहीं है. यहाँ है बट कंपेरेटिवली बहुत कम है. इस साल तो because of this high technology and with the help of systems and help of artificial intelligence and इतने cameras हर जगह लगा तो crime काफ़ी कम हो गया है. I think I was reading recently कि almost 2000 murders last year हुए थे. अब now there are only 1000 in this year. So it shows significantly the crime has dropped by 50%. हमारे शहर की जो है खाने हैं, डिशेस, दोस्त, अहबाब, हॉस्पिटैलिटी, आपका फैन बेस, तो आपको
کون سی ایسی چیز ہے جو بار بار اپنے شہر کو کھینچ لے آتی ہے؟ وہاں تو بڑی لگژریس لائف ہے، یہاں پہ بھی الحمدللہ بہت بہترین ہے، مگر اپارٹ فرام ٹریفک اینڈ آل کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بڑی پسند آتی ہیں ہمارے شہر کی؟ وہ حیدرآباد کی ہاسپٹالٹی جو یہاں پہ ہے، یہاں کا دوستوں کا ملنا جلنا، اپنے ساتھ ٹائم گزارنا اور سوشلائزیشن کرنا، بہت ہی دوسرے سٹیز میں کم دکھائی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں، چاہے رشتہ دار میں ہو. میرے تو رشتہ دار بہت کم رہ گئے ہیں، امیڈیٹ پورے یو ایس میں ہی ہے، بٹ آئی ایم پراؤڈ آف مائی فرینڈس جو مجھے بار بار ویلکم کرتے ہیں. ویسے کتنے لوگ امریکہ سے آتے جاتے، لیکن یو ڈونٹ گیٹ دیٹ مچ ویلکم ایز آئی گیٹ ایٹ دی ایئرپورٹ، ریسیونگ اینڈ سینڈنگ، so which feels good and that makes me motivated to keep coming back again and again. آپ جو ہماری حیدرآباد کی یوتھ ہے، جو جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان کو بڑے ہی چیلنجز ہے، تو ان کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ ترقی کر سکتے ہیں اور کیسے فوکسڈ رہ سکتے ہیں اپنے جی ہاں، ٹارگیٹس یا گولز پہ سکسیس؟ کچھ ایک کام تھوڑا آپ اچھا کریں روزانہ، اینڈ اف ایوری بڈی فالوز دیٹ تو ماشاء اللہ اپنی کمیونٹی، اپنی فیلڈ اور اپنی دنیا اچھی گزرے گی. کہ ایک کام اچھا کرو، روز ایک کام برا کریں گے آپ تو پھر وہ برے ہی کام ہوتے جائیں گے. ہر انسان ہر دن ایک کام اچھا کرنا چاہیے which will be remembered. So that's my advice to everybody on this. That's great. And ہماری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ انٹرویو کا سلسلہ جاری رہے گا، پھر ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ہم آپ سے ضرور ملاقات کریں گے، بات کریں گے. بہت بہت شکریہ سر. جی، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، تو اب دیجیے اطہر خان کو اجازت اور دیکھتے رہیے ایس ٹی وی. Connecting communities around the world. ACE TV, always ahead.